علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیں۔ جی جی اچھا، ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھ کے تھوڑی پتہ چلتی ہیں۔ انسان پر جو چیز بیتتی ہے اسے زیادہ پتہ نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس ضرورت کا احساس کیسے دلاتے ہیں؟ ڈپریشن، سٹریس، قرار ہی نہیں ملتا، تو بے قراری کو قرار تو چاہیے نا، تو قرار کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو پھر انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، تو اللہ نے کچھ لوگ لگا دیے ہیں، سارے لوگوں سے کہا ایک دوسرے کو توجہ دلاؤ کہ تمہارا رزق وہاں ہے وہاں ہے۔ اچھا، اگر دنیا میں پتہ چلے کہ اب کسی کو فلاں جگہ سے کوئی خزانہ مل سکتا ہے، لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سارے گیم شو کیا بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے شاہدین کو لگا رکھا ہے، جو اللہ کی گواہی دینے والے، کہ جائیں اللہ کی گواہی دیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے زندگی ملی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور کیسی زندگی گزاریں گے تو زندگی بے قراری میں نہیں گزرے گی۔ تو دیکھیں، کسی کو تیرنا نہ آتا ہو، فرض کریں، اور کوئی ڈوبنے لگے تو ہاتھ پاؤں مارے گا؟ تو ہاتھ پاؤں مارنے کی جو سینس ہے نا، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو اتنی زیادہ سٹریس میں، اتنی زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہ اسی لیے کہ جاؤ دیکھو پھر قرار کہاں ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کوئی اسے پکارے۔ دعا رزق ہے نا۔ آپ دنیا میں کسی فرد کو دعا کی طرف راغب کرنا چاہیں کہ آپ دعا کر لو، کیا کوئی دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ دعا، ہاں، کوئی سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ جو نہیں مانتا وہ بھی تیار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی گنجائش بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی پہچان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق کے ساتھ یہ جگہ بنتی ہے۔ اصل میں اسماء و صفات کا علم اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی اصل پوزیشن پر آ جائے۔ دعا، بندے اور رب کے درمیان بہت پیارا تعلق، دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے وہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، الحمدللہ، اور بندے کو تعلق مل جاتا ہے۔ اصل تعلق ہے دعا میں۔ تو کیا اس نے رزق کے لیے دعائیں سکھائی ہیں؟ اس نے رزق کے لیے دعا سکھائی، اللہم ارزقنا، کتنی سادہ سی دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا، تو رزق کے لیے جب بندے کے دل میں یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے یقین کی وجہ سے کہ اللہ رزق دینے والا، تو اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اس کی زبان کھل جاتی۔ یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی دراصل ایمان کا اظہار ہے۔
इंसान दुआ के जरिए सही पलटता है। जब आप किसी को रब का तारुफ करवाना चाहें तो दुआ बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन दुआ भी वही कर सकता है ना जिसके दिल के अंदर यकीन हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो कोई बात जो आप पूछना चाहें जी। जी जी एक्चुअली आज सुबह मैं सोच रही थी कि इतनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हमने बढ़ा ली और आराम के इतने आदी हो गए, हमें फ़लाँ भी चाहिए, फ़लाँ भी चाहिए, फ़लाँ, तो यही चीज़ें हम हमारे रास्ते की रुकावट भी हैं। तो मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह ताला ने नबियों को क्यों तंग हालात में रखा, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला किया, और क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किया। इसलिए कि बाकी सब रुकावटों को उन्होंने पहचान लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसे हालात में रखा जिन हालात में उनके लिए बज़ाहिर परेशानियां थी लेकिन असल परेशानी नहीं थी, यानी अल्लाह के रास्ते में वो चीज़ें रुकावट नहीं थी। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी ये ईमान वालों के लिए रिस्क है, लेकिन इस रिस्क में इंसान उलझ जाता है ना, तो फिर उसे दूसरी ज़िंदगी का रिस्क नहीं मिलता। इसलिए हक यही है कि रिस्क में से उस ज़िंदगी के रिस्क के लिए निकालें। इल्म है तो इल्म के ज़रिए से, आपके पास सलाहियत है तो सलाहियत के ज़रिए से, आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कोई भी चीज़ है, जो कुछ है, माल है, औलाद है, कुछ भी जो कुछ मौजूद है उसमें से हिस्सा लगाएं। किसके लिए ज़्यादा चाहिए, इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए या आखिरत के लिए? तो आप जितना जितना इसको समझते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो जो आप आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जितना ज़्यादा ज़िंदगी में सिलसिले फैला लिए जाए ना, उतना ही ज़्यादा दूसरी ज़िंदगी के लिए करने का वक्त नहीं मिलता। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आती है जो हज़रत आयशा से आपने कही। जब आपने हज़रत आयशा को दिन में 2 बार खाते हुए देखा तो आपने फरमाया, आयशा क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा शुगल सिर्फ खाना पीना रह जाए, यानी आपकी मसरूफियात सिर्फ यही हो जाए? इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खाए पिए नहीं। हमारे अब्बा जी हमें कहते थे कि देखिए वो काम कर लें जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि करने वाला, और उन कामों को लोगों से करवा लें जो उन्हें समझ आ रही है कि ये हमें करने चाहिए। ये तब वो कहते थे जब हमारी माँ ये चाहती थी कि हमें अच्छा खाना बनाना आए, अच्छा घर चलाना आए, और हमारे वालिद कहते थे कि इनको अल्लाह ताला की ज़्यादा पहचान हो, इनका इल्म पुख्ता हो, इनको अमल करना आए और ये दुनिया में वो काम करना सीख सकें जो अंबिया ने किया। तो बस इसी सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे काम सीखे, और यह है कि लाइफ में जो वालिद ने सिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसका हिस्सा फिर बढ़ गया अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि जैसे मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास फुर्सत का वक्त था, तो मैंने ये सोचा कि इन दिनों में मैं कुछ कोर्सेज कर लेती हूँ। हर किसी की सोच होती है कि इस फुर्सत के वक्त में कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो मैं चाहती थी कि अच्छा मैं कुछ यानी कोई ऐसा जैसे लेदर वर्क है वो सीख लूँ, कुछ मैं यानी स्टिचिंग सीख लूँ, कोई ऐसी चीज़ें। और ये मेरी माँ ने मेरे जहन को प्रिपेयर किया।
تو کافی چیزیں ایسی تھیں جو امی چاہتی تھی کہ ضرور آنی چاہیے. تو جس وقت میں نے ایڈمیشن لیا تو میرے والد کو بہت زیادہ یعنی اس بات کی تکلیف تھی کہ سارا وقت وہاں لگ جائے گا تو پھر یعنی اپنی اصل زندگی کے لیے وقت کیسے لگائیں گے. تو یہ یعنی میں نے دیکھا کہ 30 days آلموسٹ میں نے یہ ٹائم لگایا تھا, اور 30 days کنٹینیوسلی اس کے اوپر ہمارے گھر میں ہر روز کی ڈسکشن ہوتی تھی, ہر روز کی ڈسکشن ہوتی تھی. ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں, ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کام کرنے نہیں ہیں, مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا وقت لگا دو گے تو پھر اصل کام کے لیے کب وقت بچے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, مغفرت فرمائے, اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری اور دوسرے لوگوں کی حیات کے لیے جو کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکت والا بنا دے. اسماء صفات کے حوالے سے آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رب پر پہلے دیکھیں گے. وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے, وہی میرا بھی رب ہے. اسی نے ساری مخلوقات کو تخلیق کیا. وہی ہر چیز پر تصرف رکھنے والا ہے, وہی ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے. وہی رب ہے جو سب کا مالک ہے. وہی تو ہے جو چاہتا ہے اس کی چاہت سے ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ساری مخلوقات جو کچھ چاہتی ہیں وہ ہو نہیں پاتا. اور وہی رب ہے جس کی کریم انگلیوں کے درمیان ہمارے دل گھومتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دل تو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ انہیں جیسے چاہتا ہے پھراتا رہتا ہے. وہ چاہے تو اسلام پر قائم رکھے, اور وہ چاہے تو اسلام سے پھیر دے. وہ چاہے تو اپنی محبت دے دے, اور وہ چاہے تو اس محبت سے محروم کر دے. وہ رب ہے, وہ چاہے تو ہمیں اپنی عبادت کا موقع نصیب کر دے. وہ چاہے تو ہم اس کی طرف رجوع کر لیں. وہ چاہے تو ہم اسی سے مدد مانگنے کے قابل ہو جائیں. اس نے فرمایا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو زندگی جو ہمیں ملی, یہ زندگی اس رب نے دی ہے اور اپنے لیے دی ہے. اس زندگی میں جو کچھ دیا, ہماری ساری ضروریات کا پورا کرنے والا وہی ہے. وہی رب ہے جس نے ضروریات بھی پیدا کی ہیں. سوچیں, آپ کو جو بھوک لگتی ہے, اس بھوک کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بھوک کا احساس. پھر آپ کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے, مثال کے طور پر آپ خوش ہوتے ہیں, خوشی کا خالق رب ہے, غم کا خالق رب ہے, امید کا خالق رب ہے. جتنے جذبے ہیں ان جذبوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, اور جذبے عطا کرنے والا بھی وہی ہے. زندگی بھی اسی کی تخلیق ہے, موت سے ہمکنار کرنے والا بھی وہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام, ایسی صفت ہے جو قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا, آلموسٹ 925 ٹائمز, 925 بار. یعنی کہیں ربنا کے ساتھ, کہیں ربی, کہیں ربہو, کہیں صرف رب کے نام سے. اور ربنا تو بہت معروف ہے, ہم دعائیں مانگتے ہیں, قرآن حکیم کی دعائیں ربنا کے نام سے ہیں.
اے ہمارے رب، کہے گا تو وہی، اور دل سے کہے گا جو اس کو رب تسلیم کر لے، اس کو مالک مان لے، اس کو خالق مان لے. جب وہ اس پر یقین کر لے گا تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے. اس لیے اصل کام جو کرنے والا ہے وہ یقین کے لیے ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کریم ہے، اور مجھے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صفت رب کے حوالے سے بہت زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے. ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. وبمحمد نبی رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. تو وہ رب خالق ہے، مالک ہے، سبھی جانتے ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ تجربہ کر چکے ہوں گے. کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ کسی کی ڈیتھ پر، اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ پر، کیا پہلے ہی لمحے آپ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ کھو دینے والا جب رب کی ذات پر یقین کرتا ہے تو وہ رب پر راضی ہو جاتا ہے. لیکن یہ راضی ہونا آسان معاملہ نہیں ہے. رب پر راضی ہونے والا دراصل کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس کی تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر. اب آپ دیکھیں کہ وہ رب رزق دینے والا ہے، اس کے رزق کی تقسیم پر راضی ہیں. جب وہ دیتا ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں، جب وہ لے لیتا ہے تو کوئی بھی راضی نہیں رہتا. ایسا عمومی طور پر نہیں دیکھتے. اس کے دینے پہ راضی ہیں اور لے لینے پہ راضی ہوتے ہیں. جب وہ کچھ لے لیتا ہے اصل میں اس وقت راضی ہونے کا معاملہ اجر کا معاملہ بن جاتا ہے کہ لے لینے پہ تو سبھی راضی ہو جاتے ہیں، آسان معاملہ ہے. اور کوئی رب کو نہ مانتا ہو تب بھی جب اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہو سکتا ہے، راضی ہو سکتا ہے. لیکن وہ جب واپس لے لے تو اس موڑ پر کب راضی ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سوچ کر دیکھتے ہیں کیا آپ اپنی موت پر راضی ہیں؟ اب اگر اسی وقت موت آ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں؟ انسان جینا چاہتا ہے، موت اسے پسند نہیں ہے. یہ میدان ہے مشقت کا. اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. موت کی حقیقت کو سمجھنا، اور پھر اگر موت نہ آئے تو کیا معاملہ ہوگا. کتنے ہی معاملات ہیں جو ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو موت نہیں آتی تو سارے ان کی موت کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ انہیں موت دے دے، اب انہیں جہان سے جانا چاہیے. کہ ان کا جینا کسی طرح بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع مند نہیں رہ جاتا. ایون ان کا جینا کسی لحاظ سے بھی کسی کے لیے یعنی میں اس کے لیے شاید رائٹ ورڈ یوز نہ کر پاؤں، یعنی اذیت پسند ہو جاتا ہے. اگر ان کی زندگی چاہیں تو سب اذیت میں آ جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا بیمار جو ہر وقت تڑپتا ہو اور اسے موت نہ آتی ہو، کیا اس کے گھر والے اس کی موت پر راضی نہیں ہو جاتے؟ اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے لیے کیسے راضی ہو جائیں؟ محنت چاہیے اس کے لیے. غور و فکر تو آپ نے کرنا ہے، سمجھنا تو آپ نے ہے، اور یہ محنت ساری زندگی کرنی پڑے گی. اس ایک وقت میں
ہم کچھ بات چیت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فروٹفل آپ اپنے لیے بنائیں گے نا. آپ کہیں سے کوئی ریسیپی پڑھ لیتے ہو تو آپ کو وہ ریسیپی تب فائدہ دے گی جب آپ پریکٹیکل کریں گے، ورنہ تو وہ کہیں پڑی رہ جائے گی، اس کا نفع تو نہیں ہوگا. نفع تو تب ہوتا ہے انسان کو جب وہ نفع اٹھاتا ہے. تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے والے تقدیر کے معاملات پر غور و فکر کریں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور اپنی رضا کس چیز میں ہے. آپ اسے دیکھیں کہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی چاہت. ہر جگہ پر انسان یہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ کلیش آ رہا ہوتا ہے. انسان کچھ اور چاہتا ہے، رب کچھ اور معاملہ کرتا ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا کو قبول کر لے، اور اللہ کی رضا کو وہ قبول کرتا ہے جو اللہ کو رب مان لیتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے بارے میں اس کا حکم چلتا ہے. ما زنفی یا حکمک. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا. تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے فرض کریں کہ آپ کی امی نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے مقابلے میں آپ کے بھائی کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کیا. اس موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ نارملی کیا ہوتا ہے؟ شکوہ. امی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں. تو دو بڑی غلطیاں ہوئیں. ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ ماں کا ادب نہیں کیا، ماں پہ شک بھی کر لیا، ماں کے بارے میں کہہ بھی دیا، غصے کا اظہار بھی کر لیا. دوسری بات یہ ہے بدگمان ہوئے نا. ماں کے بارے میں دل میں بدگمانی آئی، بدگمانی کی وجہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی، بد کلامی ہو گئی نا. ماں کی عزت کا خیال نہیں کیا. کون سی چیز ہے جو ہمیں رائٹ گراؤنڈ پہ رکھ سکتی ہے؟ ایک سوچ ہے کہ اگر ماں نے یہ سارا طرز عمل رکھا ہے تو یہ ماں کی چاہت نہیں ہے. اس سچویشن کو میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا سوچنا ہے، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. جب کوئی آپ کو عزت دے تو آپ رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں. جب کوئی آپ کو تانا دے، ذلت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، آپ کو رسوا کرے تو آپ ناراض ہو جائیں اور آپ اپنے آپ کو حق سمجھیں کہ چونکہ اس نے مجھے برا بھلا کہا اس لیے اس برا بھلا کہنے پر میرا ناراض ہونا حق ہے. ایسا ہوتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، خود فیصلہ کر لیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے اور کوئی حضرت ابوبکر کو بہت گالیاں دے رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت ابوبکر ان کے مقابلے میں خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے، انہیں احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. رسول اللہ کے پیچھے بھاگے، آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، جب تک کوئی مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ مسکراتے رہے، اور جب میں نے کہنا شروع کیا تو آپ اٹھ کے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. میں شیطان کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا.
میرا خیال ہے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا. تو آپ فرشتوں کی مدد کو قبول کر لینا اور شیاطین سے بچ جائیں. اور اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کسی نہ کسی سچویشن میں تو ہوتا ہے. کبھی کسی کو آپ پر پریفرنس دی جا رہی ہے, کبھی آپ کا حق مارا جا رہا ہے, کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کبھی آپ کو کوئی یعنی کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں گے؟ جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد کرنے والا طرز عمل بھی ہوتا ہے. جیسے آپ ظلم کے معاملے میں ہمیشہ خاموش نہیں رہ سکتے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے, ظلم کی بھی تو کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. ظلم کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پر کسی نے بہت برا بھلا کہا اور دوسرے کا دل یعنی اتنی زیادہ بے عزتی کیا اور اتنا زیادہ اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی, زیادتی تو اس کی ہے. جیسے رب العزت نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. اس کا مطلب ہے جس پر ظلم ہوا ہے اسے زبان کھولنے کی اجازت ہے, لیکن کتنی. ایک بار ایسا ہوا, سیدہ عائشہ کا ہار کھو گیا. سیدہ عائشہ نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے سنیے گا, عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی ایک بار تو برا بھلا کہہ لیا, اب آگے تمہارا حق نہیں ہے. لیکن انسان ایک بار کسی نے برا بھلا کہا, زندگی بھر کے لیے اسے برا بھلا کہنے کا لائسنس لے لیتا کہ چونکہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا, اب میں اس کے برا بھلا کہنے پہ اسے کچھ کہہ سکتا ہوں. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی کو برا بھلا کہے. ہاں, اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اور اس کے جواب میں کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو اس کی اجازت ہے, پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کے بارے میں چھٹے پارے کے آغاز ہی میں رب العزت نے فرمایا سوری رب العزت نے فرمایا, مجھے یہ بات بہت زیادہ پیاری لگتی ہے یہ آیت, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے, غور طلب ہے. جب کوئی حکم پڑھے نا اس کے ساتھ کی صفات پر ضرور غور کیا کریں, کیونکہ وہ صفات آپ کے صحیح طرز عمل کو متعین کر دیں گی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. یا تو آپ بدلہ لے لیں یا اللہ کو بدلہ لینے دیں. آپ کہتے ہیں خود ہی لوں گی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ یقین نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ میرا بدلہ لے لے گا. آپ کہتی ہیں یہ بدلہ تو چونکہ میں نے خود ہی لینا, یہ میری زندگی, اب میں نے تو اپنی زندگی میں سارے کام خود ہی کرنے. تو اس وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. تو جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے, اللہ کی ان صفات کو ان پر غور و فکر کریں. اللہ نے سن لیا, اللہ جانتا ہے, تو وہ اپنے علم کی وجہ سے جزا سزا کے دن پہ اس کا حساب کتاب نہیں لے گا. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. بہت پیاری بات. اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو. تو انسان درگزر کرتا ہے نا جب کوئی برا بھلا کہتا ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا, پوری قدرت رکھنے والا.
خرابی کہاں آتی ہے؟ جب انسان کسی کی برائی سے درگزر نہیں کر پاتا، کہ انسان دراصل اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ آپ قرآن حکیم کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں گے نا کہ آپ نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، تو قرآن عمل کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو کتاب ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ذہن سازی، کس ذہن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہو؟ اللہ سمیع و علیم ہے، تو اللہ سے اس کی سماعت کا واسطہ دے کر سوال کریں، اس کے علم کا واسطہ دے کر اس سے سوال کریں، توسل اختیار کریں نا، آپ اس سے سوال اس سے کہیں، اس سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے سب کچھ سن لیا، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو جانتا ہے ان سارے حالات کو، یا اللہ میں اپنے اس معاملے کو تیرے حوالے کرتی ہوں، اس کا بدلہ تو خود لے لینا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میں بدلہ لوں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں، اللہ تعالیٰ برا معاملہ کریں، یہ تو میں نہیں چاہتی، تو پھر معاف کر دیں۔ آپ یعنی نہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کا بیلیف کس پر ہے؟ اپنی ذات پر نا، کہ بس میں نے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں چپ کر جاتی ہوں، تو آپ اسے کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا۔ اللہ کے نزدیک یہ صبر نہیں ہے، یا تو آپ معاف کر دیں، دل میں نہیں رکھنا، یا آپ یعنی معاف کر کے درگزر کر دیں، خیال بھی نہ لائیں دل میں، یا یہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ لے لے۔ تو بہتر کیا ہے؟ اللہ کو معافی پسند ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ اس کے بدلے میں تو مجھے معاف کر دینا، یا اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، مجھے معافی کی توفیق دے دینا۔ تو معافی کی توفیق بھی تو اللہ ہی دے گا نا انشاءاللہ۔ تو سیدہ عائشہ نے چوری کو برا بھلا کہا تھا، وہ اپنے دل سے کیسے نکالیں کہ کسی نے ہار چوری کر لیا، وہ بھی کسی سے لے کے آئی تھی، واپس کیسے کریں؟ تو ایسا فرق تو سمجھتا ہے نا کہ میں چور کو برا بھلا کہوں تو چور واپس کر دے گا۔ چور کیسے واپس کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے برا بھلا تو کہنا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کسی نے ایک بار برا بھلا کہہ دیا تو بدلہ اتر گیا۔ اب آپ سوچیں کسی کے گھر میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، تب بھی ایسے موقع پر بھی کیا ہے؟ رپورٹ درج کروائیں۔ آپ اس واقعے میں اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو پھر آتے ہیں، جو اس کے پر اظہار خیال کرتے ہیں، کوئی یعنی آپ کو تسلی دینے کے لیے آتا ہے، پھر نئے سرے سے ساری چور کی واردات۔ ہر بار وہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں تو چور کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا نا دنیا میں ہی۔ تو جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب، اپنا آقا، اپنا سید مانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ وہ میرا بدلہ لے سکتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے والی بات ہے۔ اب آپ زندگی کے جتنے معاملات ہیں، کیونکہ آپ نے یہ صفات پہلے پڑھ رکھی ہیں، اب ان صفات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لا کے دیکھیے۔ جہاں پر آپ رب پر راضی نہیں ہوتے، آپ نے تو ایک ہی فیصلہ کر دیا ہم راضی ہیں، اب آگے کوئی کام آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ اور اگر آپ اسے کھولیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہر جگہ پہ آپ ناراض نظر آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ابھی کی نہیں ہے، ابھی کرنی ہے، ابھی آپ اسے پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمل میں لانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر جگہ پر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی صفت ہوگی، کوئی نام جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔
اللہ کے کسی نام کے بغیر آپ اپنی برائی سے نہیں نکل پاتے، نہیں نکل سکتے، اور آپ اللہ کی رضا پہ راضی بھی نہیں ہو سکتے. تو اللہ کو رب ماننے والا وہ ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وراثت کی تقسیم ہوئی کسی فیملی میں جہاں پہ گھر کے وارث کا یعنی کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب پراپرٹی تقسیم ہوئی تو بھائی کہتے ہیں کہ آؤ چلو عدالت میں اور سائن کر دو کہ مجھے یہ پراپرٹی نہیں چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سائن نہ کیے تو زندگی بھر کے لیے بے تعلقی. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں ساری بہنیں عدالت میں جا کے سائن کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہیں. انہیں بھائی کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا نہیں چاہیے، لہٰذا وہ جائیں گی اور سائن کر دیں گی، اور ساری زندگی بعد میں گھلتی رہیں گی، کڑتی رہیں گی کہ میری اتنی پراپرٹی تھی اور میرا یہ تھا اور یہ تھا. اور بھائی جو ہیں وہ مطمئن ہے کہ ساری زندگی پڑھایا لکھایا، فلاں کیا فلاں کیا. تو اس وجہ سے اب اگر ہم نے شادی بھی کر دی، شادی کے موقع پہ ہم نے فلاں فلاں چیز دے دی، اب کون سا حصہ ہے؟ بھائی حصہ موت کے بعد ہوتا ہے. جس کے والد کی وفات ہو گئی اس نے ترکہ چھوڑا تو ترکہ سب کا ہے. اب اس ترکے میں فرض کریں کہ وہ بزنس ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیں وہ گھر کا سامان بھی ہے، منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد. جب تک بزنس کو کوئی ایک بھائی، دو بھائی یا تین بھائی یا چار بھائی جتنے بھی افراد ہیں وہ مل کے کرتے رہیں گے، اور ان کی بہنیں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو محنت نہیں کی، محنت تو ہم نے کی ہے. تو ٹھیک ہے محنت کا حصہ الگ کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک آپ اس جائیداد کو بانٹیں گے نہیں، اس میں جتنا بھی اضافہ ہوگا وہ سب کا ہے، اسی کے مطابق تقسیم ہوگی. آپ کہتے ہیں اچھا، ایک ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹوں سے کیسے کہوں، بیٹے ناراض ہو جائیں گے. تو وہ رب کی رضا پہ راضی ہے. آپ عمل میں دیکھیے، زندگی میں دیکھیے، آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں. جرت نہیں ہے انسانوں کے سامنے حق بیان کرنے کی. ماں کے اندر جرت نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے بعد وہ بیٹوں کے بظاہر بیٹوں کے آسرے پر ہے نا، وہ کہتی ہے اگر بیٹوں سے کہا تو یہ گھر سے نکال دیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، زندگی کیسے گزرے گی. بیٹیوں کی حق کے لیے وہ یہ کام کرتی ہے، بیٹیوں کو کہتی ہے چلو بیٹا اب تعلقات تو رکھنے ہیں، بھائی ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دو اپنا حصہ. کچھ مائیں کہتی ہیں کون سا حصہ بھائی، وہ تو تب تھا جب باپ فوت ہوا تھا، اب تو باپ کو فوت ہوئے اتنے زمانے گزر گئے، اب کون سا حصہ، وہ تو اتنے عرصے میں کھا کے ختم کر دیا. بھائی اسی بیٹیوں نے ہی زیادہ کھایا تھا، بیٹوں نے نہیں کھایا. بیٹے بڑے تھے، اگر بڑے تھے تو ان کی فیملی آئی، فیملیوں نے بھی کھایا اس میں سے. کب حساب کتاب کیا، کب یہ سوچا کہ ان بہنوں کا حصہ تھا. ہماری سوسائٹی وراثت کے معاملے میں رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، میرا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود نہیں کھانا. اگر کھاؤ گے نا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا چلو جب ہوگی تو دیکھی جائے گی. لیکن اب تو ہماری مجبوری ہے، لہذا سودی کاروبار جاری رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو میوزک کے معاملے میں رب پر راضی نہیں ہیں. کسی نے مجھے بتایا کہ میرے ہسبینڈ بڑے دیندار ہیں، لیکن جب کبھی میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میوزک آپ سنتے ہی چلے جا رہے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں تو خبروں کے لیے بیٹھا، یہ تو خود ہی لگتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے. بھئی آپ بند کر دیں. جب آپ اپنی آزاد مرضی سے بیٹھ کے میوزک سنیں گے
تو اس کا مطلب ہے کہ میوزک کے حکم پر آپ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ لگا ہوا ہے اور میں سن رہا ہوں. وہ موقع بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے جب لوگ سفر کرتے ہیں تو اب آپ یا کسی جگہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن مسلمان سوسائٹی میں آپ کسی پہ جا کے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ بھئی جس کے لیے آپ لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے ہم. تو لوگ خیال کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی خیال نہیں کرتا اور آپ کا جانا مجبوری ہے، کم از کم دل سے تو برا جانے، آپ اس سے نفرت کا اظہار تو کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں چلو ویسے تو نہیں سن سکتے تھے، اب یہاں لگا ہوا ہے تو اسی بہانے چلو ہم بھی تھوڑا سا فیض یاب ہو جائیں، تو ظاہر ہے گناہ گار تو اتنا ہی ہے. دل کیا کہتا ہے؟ دل کس چیز پہ راضی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے یا فرما برداری کر کے؟ یا رب کی فرما برداری کرتا ہے نا، وہ رب کی رضا پہ راضی ہے، اللہ کے احکامات پر. اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے حجاب کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی کنفیوژنز ہیں. چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، رشتہ داروں سے پردہ ہے یا نہیں، جیٹھ دیور سے پردہ ہے یا نہیں، بہنوئی سے ہے کہ نہیں، اچھا عام حالات میں پردہ ہے، شادیوں پہ پردہ ہے کہ نہیں. اب جب شادی کے موقع پہ جائیں گے تو دین بدل جاتا ہے. اس موقع پہ کہیں گے اب کیا کریں، شادی میں شرکت کرنی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اللہ ہی نے رشتہ داروں کے حقوق مقرر کیے ہیں. بھئی اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق مقرر کیے ہیں، انہیں رب تو مقرر نہیں کیا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.